بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو الفرج عبد الرحمن بن ابو الحسن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ کرشی تیمی بکری حنبلی فقیہ، مورخ، محدث اور متکلم تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے تھے۔ اگر بات کی جائے آپ کے نام اور نسب پر تو علامہ ابن جوزی کا اصل نام عبد الرحمن ہے، لقب جمال الدین ہے، کنیت ابو الفرج ہے اور ابن الجوزی کے نام سے مشہور ہیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عبد الرحمن بن ابی الحسن علی بن محمد بن علی بن عبید اللہ بن عبداللہ بن حماد بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزی بن عبداللہ بن قاسم بن نظر بن قاسم بن محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق۔ اگر آپ کی ولادت کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کا سن پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ 508 ہجری اور بعض کا قول ہے کہ 509 ہجری، بعض کا قول ہے کہ 510، بمطابق 1116 عیسوی ہے۔ خود ان کی تحریر ملتی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھ کو اپنی پیدائش کا سن ٹھیک معلوم نہیں، اتنا معلوم ہے کہ والد صاحب کا 514 ہجری میں انتقال ہوا تھا اور والدہ کہتی تھی کہ اس وقت تمہاری عمر تقریباً 3 برس کی تھی۔ اس بنا پر سن پیدائش 511 ہجری یا 512 ہجری ہوگا۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ تحصیل علم کے لیے جب آپ کو پڑھنے کے قابل ہوئے تو ماں نے مشہور محدث ابن ناصر کی مسجد میں چھوڑ دیا، ان سے حدیث سنی، قرآن پاک حفظ کیا اور تجوید میں مہارت پیدا کی۔ شیوخ حدیث سے حدیث کی سماعت اور کتابت کی اور بڑی محنت اور انہماک اور جفاکشی سے علم کی تحصیل میں اساتذہ و شیوخ کے حلقے میں حاضری دینے لگے۔ اس قدر آپ جلدی کرتے تھے کہ دوڑنے کی وجہ سے آپ کی سانس پھولنے لگتی تھی۔ صبح اور شام اسی طرح گزرتی کہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوق کی احسان مندی سے بچایا۔ آپ کے والد بچپن میں انتقال کر گئے تو آپ کی والدہ اور پھوپھی نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے ہاں تانبے کی تجارت ہوتی تھی، اس وجہ سے آپ کے بعض قدیم سندوں میں ابن الجوزی السفار لکھا ہوا ہے۔ جب آپ اب بڑے ہوئے تو آپ کی پھوپھی حافظ ابو الفضل ابن ناصر کے ہاں لے گئی تو آپ نے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو حدیث سنائی۔ بعض کا قول ہے کہ آپ کی ابتدائی تعلیم 516 ہجری میں ہوئی تھی۔ قرآن مجید حفظ کیا اور ائمہ قرات کی ایک جماعت سے تحصیل علم کی۔ بڑے ہونے کے بعد شہر واسط میں علی بن الباقلانی سے قرآن مجید روایات کے ساتھ پڑھا۔ علم حدیث میں انہیں ابدی اور آفاقی شہرت حاصل ہوئی۔ اس علم میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں، حتیٰ کہ اپنے مقام، علم اور تجربہ پر اعتماد کی وجہ سے کہا کرتے تھے، میرے زمانے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت شدہ کوئی بھی حدیث میرے سامنے بیان کی جائے تو میں بتا سکتا ہوں یہ صحت اور ذوق کے کس درجے پر ہے۔ حدیث کی سماعت و کتابت میں اتنا اشتغال رہا، اپنے ہاتھ سے مرویات حدیث کی اتنی کتابت کی کہ بعض مورخین کا بیان ہے کہ انہوں نے انتقال کے وقت وصیت کی کہ ان کے غسل کا پانی اس قطرن اور بدادہ سے گرم کیا جائے جو حدیث کے لکھنے کے لیے قلم بنانے میں جمع ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اتنا تھا کہ پانی گرم ہو گیا اور پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے اپنے مشائخ میں 87 اشخاص کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان کے سوا بھی کئی علماء سے آپ نے علم حاصل کیا۔ چند بڑے بڑے اساتذہ کے نیم میں عرض کیے دیتا ہوں: ابو القاسم، ابو عبداللہ، ابو سعید، قاضی ابو بکر انصاری، ابارہ، ابو سعد، ابو بکر بن محمد حسین،
اگر آپ کے شاگردوں کی بات کی جائے تو آپ کے تلامذہ میں آپ کے صاحبزادے محی الدین اور پوتے شمس الدین یوسف اور اسی طریقے سے ابن نجار، ابن خلیل، التقی، ابن عبد الدائم اور النجیب عبد اللطیف قابل ذکر ہیں۔ ابن جوزی نے 597 ہجری میں شب جمعہ کو انتقال کیا۔ جامعہ منصور بغداد میں نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اگر آپ کی تصنیفات پر بات کی جائے تو قرآن، علوم قرآن کے متعلق چند تصانیف: المانی فی تفسیر القرآن، اسی طریقے سے تیسیر البیان اور تذکرۃ العریب، اور اسی طریقے سے غریب الفریب بہترین کتابیں ہیں۔ اصول دین میں چند تصانیف: منہاج الوصول، اور اسی طریقے سے محبت الصحابہ، اور اسی طریقے سے الرد المتعصب، اور اسی طریقے سے علم حدیث اور زہدیات میں تصانیف: جامع المسانید، اخبار اہل الرسوخ اور مناقب بشر، اور اسی طریقے سے اگر بات کی جائے تو مناقب اسماء الحدیث، اور اگر مزید دیکھا جائے تو آپ نے اور بہت سارے موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، جس میں علم فقہ میں بھی چند تصانیف ہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ میں بھی بے شمار وظائف اور کتب ہیں، اور اسی طریقے سے علم و واعظ میں بھی آپ کی بے شمار کتب ملتی ہیں۔ مختلف علوم اور فنون میں بھی آپ کی چند تصانیف سند کا درجہ رکھتی ہیں، اور علم تاریخ میں بھی آپ کا بے شمار کام ہے۔ اور اگر آپ ابن جوزی کو دیکھیں تو آپ کوئی بھی کام کسی بھی حوالے سے اسلامی فقہ، علم حدیث، تفسیر، ترجمہ یا کسی بھی ٹاپک پر آپ بات کریں گے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی سلسلہ ابن جوزی کا آ جائے گا، کیونکہ آپ نے سینکڑوں کتب تحریر فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ عام عوام کے لیے علماء سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو آپ کی کتاب تلبیس ابلیس، لطائف علمیہ بے پناہ شہرت کی حامل ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابن جوزی کا فیضان رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔